اسے مارو، اگر پھر نہیں پڑھتا مارو۔ اس حدیث پر عمل کیا ہوتا تو ہماری آج مسجدیں آباد ہوتی، آج ہماری مسجدیں آباد ہوتی، لیکن ہماری ساری توجہ سکول کی طرف ہے۔ آج سکول آباد ہیں، کالج آباد ہیں، لیکن مسجد میں اگر امام نماز پڑھتا ہے، آج جمعۃ المبارک کے دن ایسی ایسی مساجد دیکھی ہیں کہ ایک صف ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن اگر ایک صف ہو جس مسجد میں، مرکزی مسجد ہو، اور نمازی اتنے کم ہوں، ایک واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین اسلام کا ستون ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کا راستہ ہے، نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، نماز سے پریشانیاں مصیبتوں سے نجات ملتی ہے، نماز اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے دل میں انسان کے پیدا کرتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز مومن اور کافر میں فرق ہے، نماز ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات۔ حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ نماز تو دین اسلام کا ستون ہے، اور جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے دین اسلام کے ستون کو گرا دیا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بے نمازی دنیا سے جائے گا تو ذلیل ہو کر جائے گا، پیاسا اور بھوک کی حالت میں مرے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی پیاس نہ بجھے گی اگرچہ اسے دریاؤں کا پانی پلایا جائے۔ مطلب یہ کہ دنیا سے پیاسا اور ذلیل ہو کر جائے گا۔ بے نمازی دنیا میں پریشان رہتے ہیں، نماز پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کیا ہے دوستو؟ نماز دل میں خوف خدا پیدا کرتی ہے، نماز سے انسان کا جو دل ہے نرم ہو جاتا ہے، نماز سے دل صاف ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمازی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی جب دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا۔ نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، نماز سے انسان کو سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے سے انسان جتنی دیر اللہ نماز میں رہے گا وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے گا، جتنی دیر وہ نماز میں رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انسان کو مصروف کرتی ہے، اور نماز قبر میں روشنی ہے، پل صراط پر چراغ ہے، اور نماز کل قیامت کے دن نمازی کو کامیابی نصیب ہوگی، اور سب سے بڑا جو انعام ملے گا اسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ آج ہم نماز کی جو محبت دل میں نہیں بٹھاتے۔ دیکھیں کہ اگر نماز جنازہ مثال طور ظہر کے بعد ہے یا عصر کے بعد ہے یا مغرب کے بعد، لوگ چوکوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بازاروں میں انتظار کرتے ہیں کہ حافظ صاحب آئیں گے، جماعت کرا رہے ہیں، کیا کپڑے نہیں ٹھیک؟ جی کپڑے ٹھیک ہیں، وضو بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم نے فرض کی محبت دل میں نہیں بٹھائی۔ جو فرض کفایہ اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن نماز کے لیے تیار نہیں، نماز کے لیے تیار نہیں۔ تو افسوس ہے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہماری ایسی تیاری جناب فرض کفایہ کے لیے لوگ باہر سے آ جاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے مسجد کے قریب والا بھی نہیں آتا۔ آج مسجدیں ویران ہیں، سکول آباد ہیں، لیکن یاد رکھو کہ جب بچہ سکول جاتا ہے جو کتابوں والا بیگ ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ مرنے کے بعد یہ علم پیچھے رہ جائے گا، لیکن جب مسجد کی طرف آتا ہے تو جو سپارہ ہے
وہ سینے کے ساتھ بچہ لگا کر آتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد یہ علم آگے جائے گا۔ جس نے آگے جانا ہے اس کے لیے ہماری تیاری نہیں۔ آج سب تیاری جو ہے ہماری اس طرف ہے، سکول کی طرف ہے کہ ہم اپنے مستقبل کو بہتر کریں گے۔ بیٹا پڑھ جاؤ گے کہ مستقبل بہتر ہو جائے گا، لیکن یہ مستقبل چند دنوں کا ہے، چند دنوں کی یہ زندگی، ہم ایمان ہیں، چند دنوں کے بعد ہم نے بھی مرنا ہے، ہماری بھی موت قریب ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو جو اللہ والے ہیں ان میں جو جماعت کی پابندی کا جذبہ، یہی بات ہے۔ آج ہم نے جس طرف توجہ کی ہے تو سکول آباد ہیں لیکن مسجدیں ویران ہیں، اللہ کے گھر ویران ہیں۔ لیکن یاد رکھو دین پر عمل کرنے پر بھلائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی زندہ اور مردہ کی مثال دی ہے۔ فرمایا کہ جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا فرمایا کہ وہ مردہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس گھر میں ذکر نہ کیا جائے، نماز پڑھی نہ جائے، قرآن کی تلاوت کی نہ جائے، تو وہ مردہ شخص کی طرح ہے، وہ گھر آباد نہیں ویران ہے۔ اور جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے، دین اسلام پر عمل کیا جائے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو زندہ انسان ہے، وہ آباد ہے۔ تو بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر، اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نماز نہ پڑھنے کے بڑے نقصانات ہیں۔ نماز پڑھنے کے نقصانات کہ جب بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو وہ بندہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آؤ سنیے، دیکھیں اللہ والوں کی جماعت کی پابندی کا جذبہ کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کا گھر مسجد نبوی سے 1 میل دور تھا، لیکن اس کے باوجود آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے، با جماعت نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھتے۔ اور گرمی کی شدت ہے، دھوپ ہے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں، آپ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرتے۔ ایک دفعہ قریب ہی مسجد نبوی کے گھر خالی ہوئے، انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب آ جاتا ہوں تاکہ جو رستے میں آنے جانے کا جو وقت ہے گزرتا ہے وہ مسجد میں گزرے گا، وہ اللہ کے ذکر میں گزرے۔ دیکھیں شوق، دیکھیں ان کے اندر صحابہ کرام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول، اتنا ذوق اور شوق تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کتنی دور سے آتا ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، انہوں نے اپنا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا اور 1 میل دور سے آتے اور مسجد نبوی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے۔ یہ تھا ذوق، یہ شوق تھا۔ اور آخری وقت آپ کی جو آنکھوں کی بنائی چلی گئی، لیکن اس کے باوجود انہی سہارے کے ساتھ آپ مسجد میں آتے اور نماز با جماعت ادا کرتے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے اندر کتنا شوق تھا، کتنا ذوق تھا۔ آج ہمارے اندر یہ ذوق شوق نہیں ہے۔ کاش ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے اپنے ساتھ مسجد میں لے آؤ، اسے نماز کا کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اسے مارو، اگر پھر نہیں پڑھتا مارو۔ اس حدیث پر عمل کیا ہوتا تو ہماری آج مسجدیں آباد ہوتی، آج ہماری مسجدیں آباد ہوتی، لیکن ہماری ساری توجہ سکول کی طرف ہے۔ آج سکول آباد ہیں، کالج آباد ہیں، لیکن مسجد میں اگر امام نماز پڑھتا ہے، آج جمعۃ المبارک کے دن ایسی مساجد دیکھی ہیں کہ 1 صف ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن اگر 1 صف ہو، جس مسجد میں مرکزی مسجد ہو اور نمازی اتنے کم ہوں، 1 صف یا 2 صف مسے مکمل ہو، تو دیکھیں پھر نماز کے وقت کتنے لوگ آئیں گے۔ جب جمعے کے لیے نہیں آتے تو نماز کے لیے کیا آئیں گے؟ اس لیے دین پر عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز پڑھنے میں انسان کی بھلائی ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ بندہ آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، زبان سے گونگا ہے، پاؤں سے معذور ہے،
لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ اگر بندہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر سہارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس لیے نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ قربان جائیں، کون نہیں جانتا امام علی مقام امام حسین کی شان اور عظمت کو؟ آپ نے اتنا جسم زخموں سے چور ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نماز ظہر ادا کی کہ سجدے میں سر کٹا کے شاہ کربلا نے پیغام یہ دیا ہے جناب امام نے کہ رشتہ خدا سے اہل وفا توڑتے نہیں، مر جاتے ہیں نماز مگر چھوڑتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔